روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف فلم أزل أستزيده حتى انتهى إلى 7 أحرف. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. شعر نمبر 49 سے لے کے شعر نمبر 100 تک یہ 51 اشعار بنتے ہیں، جس میں امام ازرق کی تمام تحریرات کا بیان ہوا ہے. پھر اس کے تحت 6 قسم کے فصلیں ہیں جن کے تحت الگ الگ مسائل آئے ہیں. اس اعتبار سے شعر نمبر 49 سے لے کے 100 تک کو باب الازرق کے نام سے جو ہے بیانیہ کیا گیا ہے. شیخ دکتور یاسین مزروعی جو ہیں ان کی جو تحقیق شدہ تنقیح و شرح تنقیح ہے. اس وقت 4 فصلیں ہم اس بحث کی پڑھ چکے ہیں ازرق کے تحریرات سے متعلقہ. آج 5ویں فصل ہم شروع کر رہے ہیں. بیان حکم الراءات المنصوبہ المنونہ و غیر المنونہ المختلفہ. یہ میں نے عنوان میں تھوڑا سا اضافہ کر دیا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ شعر نمبر 87 سے لے کر شعر نمبر 78 سے لے کر بلکہ 78 سے لے کر شعر نمبر 83 تک یہ آپ کے سامنے تفصیل آئے گی. حکم و بیانی الراءات المنصوبہ المنونہ کی. یہ کتنے اشعار بنتے ہیں؟ 6 اشعار بنتے ہیں. اس کے بعد پھر 10 شعر جو ہیں 84 سے لے کے 94 تک، ان میں 14 کلمات جو ہیں جو منون تو نہیں ہیں ان کے متعلقہ تفصیل آئے گی تحریرات کی. ان میں 2 وجہ ہیں ازرق کے لیے باب الراءات میں، تو ان میں 2 وجہوں کے ساتھ مختلف چیزوں میں کیا تحریرات کے مسائل تفریعی نکلیں گے ان کا بیان ہوگا. تو گویا اس فصل میں ٹوٹل 16 اشعار ہیں، جن میں سے پہلے 6 اشعار جو ہیں یہ راءات منصوبہ منونہ میں جو 2 وجہ ہوتی ہیں اس کے متعلقہ تحریرات کے ہیں. تو آئیے شروع کرتے ہیں. شعر نمبر 78 جو ہے وہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں، لیکن پہلے ایک بات زبانی آپ کو میں بتا دوں کہ نیچے دیکھ لیں آپ، بلکہ آپ کے پاس لکھی ہوئی ہے شرح میں بھی، کہ جو منون راءات منصوبہ ہوتی ہیں اس میں 5 مذاہب ہیں. ٹوٹل 5 مذاہب ہیں. جیسے کہ پیچھے راءات مضمومہ میں آپ نے 3 مذاہب پڑھے تھے. راءات مضمومہ میں آپ نے 3 مذاہب پڑھے تھے، چوتھا ابن بلیمہ کا مذہب تھا، 4 ہو گئے تھے اس طرح کر کے. بہرحال راءات منصوبہ میں 5 مذاہب ہے. پہلا مذہب ہے کہ پورے قرآن میں راءات منصوبہ منونہ جہاں آ جائے آپ ساروں میں ترقیق پڑھتے جائیں. دوسرا مذہب ہے التفخیم مطلقاً، ساروں میں تفخیم پڑھتے جائیں. تیسرا مذہب یہ ہے کہ ذکراً کا جو باب ہے، یہ ذکراً کا باب ہے فعلاً کے وزن پر آنے والے تمام کلمات. شاطبیہ میں بھی ان کلمات میں 2 وجہ تھیں. یہ 6 کلمات آتے ہیں پورے قرآن میں، یہ نیچے آپ کے پاس لکھے ہوئے ہیں: ذکراً، ستراً، امراً، وزراً، حجراً و سحراً. یہ 6 کلمات ہیں. ان میں شاطبیہ میں ہی 2 وجہ تھیں فعلاً کے وزن پر آنے والے کلمات میں، اور طیبہ میں آ کے یہ منصوص منون کلمے بھی ہو گئے، اور ویسے عام قاعدے کی روح سے بھی ان میں تنوینیں آ گئی ہیں زبر میں، تو اس میں 2 وجہ ہو گئیں. تو تیسرا مذہب یہ ہے کہ ذکراً کے باب میں آپ تفخیم کریں، ما سوائے سحراً کے، یعنی 6 کلمات جو ہیں جو فعلاً کے وزن پر آتے ہیں ان میں سے 5 کلمات میں آپ تفخیم کریں، سحراً میں آپ ترقیق کریں وقفاً و وصلاً، اور باقی تمام قرآن کی راءات منصوبہ منونہ میں بھی آپ ترقیق ہی کیجئے وقفاً اور وصلاً. یہ تیسرا مذہب ہے. دوبارہ غور کریں، تیسرا مذہب کہ فعلاً کے وزن پر آنے والے تمام کلمات میں ما سوائے سحراً کے، اور اسی طرح منون راءات منصوبہ تمام پورے قرآن پاک میں آپ ان میں اس طرح پڑھیں کہ ذکراً کے وزن پر آنے والوں میں تو آپ کریں تفخیم، سحراً اور باقی راءات منصوبہ منونہ میں آپ کریں ترقیق. یہ تیسرا مذہب ہے. چوتھا مذہب یہ ہے کہ 6 کے 6 کلمات جو ذکراً فعلاً کے وزن پر آ رہے ہیں ان میں آپ کریں تفخیم، اور باقی تمام راءات منصوبہ منورہ میں کریں ترقیق.
تیسرے اور چوتھے مذہب کا فرق سمجھ آ رہا ہے نا؟ تیسرے میں سحرن جو تھا وہ باقی راحات منصوبہ کے ساتھ تھا، اس میں سحرن جو ہے باقی 5 کلمات کے ساتھ ہی شامل ہو گیا، گویا کہ 6 کلمات جو فعلاً کے وزن پر آ رہے ہیں ان میں تفخیم کریں اور باقی تمام راحات منصوبہ منونہ میں آپ ترقیق کریں۔ اور 5واں مذہب جو ہے وہ تیسرے کی طرح ہی ہے، 5واں مذہب تیسرے کی طرح ہی ہے۔ ذرا دیکھیں، کہتے ہیں کہ ذکرن کے باب میں تفخیم کیجئے سوائے سحرن کے، اس میں وقفاً و وصلاً ترقیق کیجئے۔ لیکن تیسرے مذہب میں تھا کہ جو باقی راحات منصوبہ منونہ ہے نا ان میں کریں ترقیق وقفاً اور وصلاً، جبکہ اس 5ویں مذہب میں ہے کہ باقی راحات منصوبہ منونہ جو ہیں ان میں وصلاً تفخیم کیجئے وقفاً ترقیق کیجئے، وصلاً تفخیم کیجئے وقفاً ترقیق کیجئے۔ اگر آپ کو تھوڑا سا میں یاد دلاؤں تو آپ کو یہ 5واں مذہب یاد آ جائے گا۔ آپ نے پہلے پارے کے شروع میں ہی پڑھا تھا یذل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یذل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ آپ کو یاد ہے آپ نے وہاں 3 وجہ پڑھی تھیں، ایک پہلا مذہب پڑھا تھا دونوں میں ترقیق، دوسرا مذہب آپ نے پڑھا تھا دونوں میں تفخیم، یہ جی ہاں 2 مذہب بیان ہوئے ہیں۔ اور چونکہ ذکرن وغیرہ سے اس کا تعلق نہیں ہے اس لیے تیسرا چوتھا مذہب چھوڑ دیں۔ 5واں مذہب جو ہے اس کے مطابق آپ نے کیا کیا تھا کہ پہلے میں تفخیم اور دوسرے میں ترقیق وقفاً، کیونکہ وہ باقی راحات منصوبہ میں وصلاً تفخیم اور وقفاً ترقیق، چنانچہ یہاں 3 وجہ آئی تھیں یذل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا میں۔ اور یہ قاعدہ عام ہے کہ جہاں بھی اس طرح کے کلمے آ جائیں گے کہ 2 رائیں اس طرح اکٹھی ہو جائیں گی منصوبہ منونہ، تو ان میں آپ کیا کریں گے، دونوں میں تفخیم دونوں میں ترقیق، اور تیسری وجہ پہلے میں تفخیم دوسرے میں ترقیق، یہ اسی 5ویں مذہب کی روح سے پڑھیں گے۔ چلیں بہرحال یہ 5 مذاہب آپ نے پڑھ لیے، ان 5 مذاہب کے مطابق پورا قرآن پاک میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ ذرا 2 شعر دیکھ لیں، ان 2 شعروں میں یہ 5 مذاہب بیان ہوئے ہیں۔ شعر نمبر 78 کا ترجمہ دیکھیں، ورقق ذوات النصب کلن، یہ پہلا مذہب ہو گیا، تمام راحات منصوبہ منونہ میں آپ ترقیق کیجئے، یہ پہلا مذہب ہوا۔ وفخمن، یہ دوسرا مذہب ہوا، تمام راحات منصوبہ میں آپ تفخیم کیجئے۔ تیسرا مذہب دیکھیں، وفخم کا ذکرن غیر سحرن، وفخم کا ذکرن غیر سحرن، آپ ذکرن یعنی فعلاً کے وزن پر آنے والے سارے کلمات میں تفخیم کریں سوائے سحرن کے، یعنی 5 کلمات میں تفخیم کریں، سحرن میں ترقیق کریں۔ اور ضد کیا نکلی کہ جو ذکرن کے علاوہ وزن پر آنے والی راحات منصوبہ منونہ ہیں ان میں اس کی ضد کیا نکلی، ترقیق کریں، کیونکہ فخم کا ذکرن کہہ رہے ہیں نا تو ان میں آپ ترقیق کریں۔ کتنے ہو گئے مذہب؟ 3۔ چوتھا مذہب واسجلا، واسجلا یعنی فعلاً کے وزن پر آنے والے مطلقاً تمام کلمات میں ہی آپ تفخیم کیجئے، گویا کہ اس میں سحرن بھی شامل ہو گیا۔ اور ضد کیا نکلی کہ 6 کے 6 کلمات میں تفخیم کیجئے مطلقاً، اسجل کا معنی مطلقاً، مسجلہ کا معنی ہوتا مطلقاً، اسجل کا معنی اطلاق کیجئے۔ ضد کیا نکلی کہ 6 کلمات کے علاوہ باقی تمام راحات منصوبہ منونہ میں ترقیق کیجئے، یہ چوتھا مذہب ہو گیا۔ اور 5واں مذہب اب شعر نمبر 79 میں، وفخم کا ذکرن لیس سحرن وغیرہ، آپ ذکرن میں آنے والے تمام کلمات، اس وزن پر آنے والے تمام کلمات میں تفخیم کیجئے، صرف سحرن میں نہ کیجئے۔ وغیرہ، اب جو اس کے علاوہ مسئلہ ہے راحات منصوبہ منونہ کا، تو فعلاً کے وزن پر آنے والے کلمات کے علاوہ جو راحات منصوبہ منونہ ہیں ان کے اندر ففل وقفی رقق ہو، وقفاً آپ ترقیق کیجئے اس غیر میں، وفخم ہو موصلا، اور وصلاً آپ اس میں تفخیم کیجئے۔ مثال دی تھی یذل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، تو بیٹا یہ 5 مذہب آپ کے پاس آ گئے۔ میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ راحات منصوبہ منونہ کے متعلقہ 6 شعر ہیں، 2 شعروں میں 5 مذہب آ گئے۔ اب جو شعر نمبر 80 سے لے کے آئندہ آپ کے شعر نمبر 83 تک 4 اشعار میں ان 5 مذہبوں میں سے ہر مذہب پر تفریعی تحریرات کے مسائل آپ ذرا مطالعہ کیجئے۔ سب سے پہلے 5ویں مذہب کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں شعر نمبر 80 میں، وَمَعْ ذَا أُمْدُدًا وَافْتَحْ وَدَعْ قَصْرَ لِينِهِ كَسَكْتٍ، 5ویں مذہب پر وَمَعْ ذَا، یہ ذا کا مشار الیہ سب سے آخری مذہب ہوا۔ 5ویں مذہب پر 4 چیزیں متعین کیجئے۔ کیا کیا چیزیں ہیں جی؟ پہلی چیز امددن، مد بدل میں طول متعین ہے۔ وفتح، نمبر بھی لگا لیں اس کے اوپر۔ دوسری بات کیا ہے جی؟ ذوات الیاء میں فتح متعین ہے۔ کیا مطلب ہے ذوات الیاء میں تقلیل منع ہے؟
اور مد بدل میں طول کے علاوہ توسط قصر منع ہے۔ اچھا، اس کے بعد تیسری جو متعین چیز ہے وہ یہ ہے ودع قصر لینہ۔ آپ کو علم ہے کہ لین میں دو مذہب ہیں، شیئن کے علاوہ ہر لین والے مد لین والے کلمہ کہیئت الطیری، سوئن اور استیأس وغیرہ میں قصر کا بھی قول ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ شیئن والا جو مذہب ہے نا کہ شیئن میں آپ توسط کیجئے اور عام کلمات کو میں بھی توسط کیجئے، اس مذہب کی بات نہیں کر رہے، یہ اس مذہب کی بات کر رہے ہیں جو شیئن کے علاوہ ہے۔ تو کہتے ہیں اس مذہب میں آپ نے اس پانچویں مذہب کے مطابق قصر نہیں پڑھنی، قصر نہیں پڑھنی۔ گویا وہ جو شاطبی میں تھا نا مد لین کا مذہب کہ توسط شیئی اور اسی طرح عام جو مد لین کلمات ہے اس میں بھی توسط ہی کیجئے، قصر نہ کیجئے، وہ جو طیبہ میں مذہب زائد ہوا تھا قصر والا وہ مذہب چھوڑ دیجئے اس پانچویں مذہب پر۔ تین باتیں ہو گئیں۔ چوتھی بات کا سقطن، جیسے کہ بین الصورتین سقطہ بھی چھوڑ دیجئے۔ کیا مطلب؟ بین الصورتین وصل اور بسم اللہ آئے گی، سقطہ منع ہے اس پانچویں مذہب پر۔ ٹھیک ہے جی، یہ پانچویں مذہب پر جی چار باتیں متعین ہیں، یاد رکھیے گا بس، پانچویں مذہب پر چار باتیں متعین ہیں۔ یہاں جا کے بات ختم ہو گئی ہے پانچویں مذہب کی۔ اب آگے جو ہے تیسرے مذہب کے بارے میں ایک مسئلہ ہے جو اب آپ کے سامنے بیان ہونے لگا ہے۔ پانچ مذہبوں میں سے ایک مذہب فارغ ہو گیا ہے، اب چار مذہب رہ گئے ہیں۔ ان چار مذہبوں میں سے تیسرے مذہب کے بارے میں کہتے ہیں ودع ترقیق سحرا مقللا، ودع ترقیق سحرا مقللا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سحرن میں ترقیق والا مذہب، سحرن میں جو ترقیق والا مذہب ہے نا، سحرن میں وہ کون سا مذہب ہے ترقیق والا بتائیے ذرا؟ تیسرا بھی اور پانچواں بھی ہے ویسے، لیکن پانچویں کو ہم اس لیے نہیں بیان کر رہے کہ پیچھے جب آیا تھا کہ اس پانچویں مذہب کے ساتھ وفتح فتح متعین کیجئے آیا تھا نا، تو ضد کیا نکلی تھی کہ تقلیل منع ہے، وہ تو وہاں سے خود بخود منع ہو گئی۔ تو پتہ چلا کہ اب یہاں جو بات آ رہی ہے ترقیق سحرن میں، یہ تیسرا مذہب رہ گیا، چونکہ پانچویں مذہب پر یہی وجہ پیچھے منع ہو چکی ہے، اس لیے پانچواں مذہب پچھلے آدھے مصرے سے نکل رہا ہے، تیسرا مذہب اس آدھے مصرے سے نکل رہا ہے، تو ہم ترجمے میں کہیں گے تیسرا مذہب۔ تو کہتے ہیں کہ سحرن میں ترقیق والا جو مذہب ہے یعنی تیسرا مذہب، آپ اس مذہب کو چھوڑ دیجئے مقللہ ذوات الیا کی تقلیل کے ساتھ۔ تو کیا مطلب نکلا کہ یہ مذہب فتح ذوات الیا کے ساتھ متعین ہے۔ اچھا، یہی بات پانچویں مذہب میں بھی تھی، پانچواں مذہب بھی فتح ذوات الیا کے ساتھ متعین تھا، لیکن وہ پہلے آدھے مصرے سے پتہ چلا، اور تیسرا مذہب بھی فتح ذوات الیا کے ساتھ متعین ہے، تقلیل ذوات الیا کے ساتھ منع ہے، یہ دوسرے مصرے سے نکلا۔ تو ہمارے اب پانچ مذاہب میں سے دو مذاہب جو ہیں اب فارغ ہو گئے ہیں، اب باقی رہ گئے ہیں تین مذاہب۔ اچھا جی، اب دوسرا مذہب جو ہے اس کے بعد تفریع تحریرات کے مسائل دیکھیے، شعر نمبر 81 فرماتے ہیں ومع ثان، جو دوسرا مذہب تھا وہ کیا تھا؟ مطلقاً تفخیم کا۔ اس مذہب پر کہتے ہیں جی تحریرات کے مسائل ذرا نوٹ کیجئے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے اسکت کہ بین الصورتین سقطہ متعین ہے، دوسرے مذہب پر بین الصورتین سقطہ متعین ہے۔ دوسرا مسئلہ کہتے ہیں ثانی الحمزتین سہل، دو حمزوں میں جب بھی دو وجہ آئیں، دو حمزوں میں جب بھی دو وجہ آئیں تو دوسرے مذہب پر تسہیل کیجئے۔ اب ذرا ادھر میری طرف متوجہ ہوئیے، دو حمزوں میں دو وجہ تین صورتوں میں آتی ہیں اگر آپ یاد رکھ کریں تو۔ ایک انذرتہم، دو حمزے ایک کلمہ میں آ جائے دونوں مفتوح ہو تو ازرق کے لیے دو وجہ ہیں تسہیل اور ابدال، اس میں تسہیل متعین ہوگی، ایک مسئلہ وہ ہو گیا۔ دوسرا جو ہے دو حمزے دو کلموں میں ہو، دونوں کی حرکتیں متفق ہوں، مکسورتین مضمومتین مفتوحتین فی کلمتین، اس میں ازرق کی دو وجہ ہیں، اس میں بھی تسہیل متعین ہو گئی۔ اور ایک تیسرا مسئلہ بھی ہے، وہ دو حمزے دو کلموں میں آئیں، دونوں کی حرکتیں مختلف ہوں، اس میں یشاء الا والی شکل صرف تھی جس میں دو وجہ تھیں۔ تو ان تین شکلوں میں ابدال کے بالمقابل تسہیل متعین ہوگی۔ شرح شیخ زیات میں آپ ذرا دیکھیے کیا لکھا ہے، لکھا ہے کہ دو حمزے ایک کلمہ میں آئیں گے، دو کلموں میں آئیں، جیسے اشکر اور جاء امرنا، دو مثالیں لکھی ہیں نا، یہاں تیسری مثال بھی لکھ لیں وَأَيْضًا يَشَاءُ إِلَىٰ، وَأَيْضًا يَشَاءُ إِلَىٰ، یہ بھی لکھ لیں اس پہ، یہ انہوں نے نہیں لکھی شرح میں شیخ زیات نے۔ تو گویا اشکر جاء امرنا اور یشاء إِلَىٰ جیسے تینوں قسم کے قواعد میں ابدال اور تسہیل میں سے دوسرے مذہب کی روح سے تسہیل
متعین ہے. یہ جو اشاع و الا کا اضافہ ہے نا، یہ شرح تمیم ذوبی جو ہے، یہ میرے پاس دوسری کتاب تمیم ذوبی حفظ اللہ کی شرح ہے. یہ قاری ابراہیم صاحب کے کلاس فیلو ہیں شیخ تمیم ذوبی، مدینہ یونیورسٹی میں. یہ شام کے ہیں، لیکن ان کا فرق یہ ہے کہ قاری ابراہیم صاحب نے شیخ عبد الفتاح مرسوی صاحب سے اشرح صغریٰ پڑھی ہے، قاری ادریس العاصم صاحب حفظ اللہ نے بھی اشرح صغریٰ پڑھی ہے، جبکہ شیخ تمیم ذوبی نے شیخ عبد الفتاح مرسوی صاحب سے اشرح صغریٰ اور اشرح کبریٰ دونوں پڑھی ہیں. پھر شیخ تمیم ذوبی کا دوسرا فرق یہ ہے کہ تمیم ذوبی جو ہیں انہوں نے پھر بعد میں شیخ زیاد جو کہ عبد الفتاح مرسوی صاحب کے استاد ہیں، ان سے جا کے پھر پورا قرآن دوبارہ اشرح کبریٰ میں پھر بھی پڑھ لیا تھا. قاری ابراہیم صاحب انہوں نے نہیں پڑھا. اسی طرح تمیم ذوبی کا تیسرا فرق یہ ہے کہ قاری صاحب وغیرہ یہاں آگے پاکستان. اب تمیم ذوبی تب سے جو ہے مدینہ یونیورسٹی کے کلیہ قرآن کے اندر بھی استاد ہیں، اور اس طرح مجمع ملک فہد میں بھی اس وقت موجود ہیں. تو تمیم ذوبی کا ایک چوتھا امتیاز بھی ہے، وہ بھی آپ کو ذکر کروں. وہ یہ ہے کہ قاری ابراہیم صاحب وغیرہ جو ہیں ان کے تو مشائخ صرف ایک دو ہیں. شیخ مرسوی صاحب ہیں، قاری ابراہیم صاحب نے ان سے اجازہ لیا. شیخ ادریس العاصم صاحب نے بھی شیخ مرسوی صاحب سے اجازہ لیا اشرح صغریٰ میں. کبریٰ وغیرہ میں تو اجازہ ہے نہیں ان کے پاس. تمیم ذوبی جو ہیں ان کا کمال یہ ہے، اللہ ان کو برکت دے، ان کے پاس شیخ زیاد سے بھی اجازہ ہے اشرح کبریٰ میں، شیخ مرسوی صاحب سے بھی اجازہ ہے، پھر شیخ عامر سید عثمان جو بڑے مشائخ میں سے ہیں، شیخ زیاد کے ہم اثر ہیں، ان سے بھی اجازہ ہے ان کے پاس. پھر ان کے پاس تیسرے بڑے شیخ ابراہیم علی شاہ حسن سمنودی جن کا ذکر آیا تھا. 3 افراد کی مل کے تنقیفۃ الکریم تھی نا، اصلاً لکھی تھی زیاد صاحب نے، پھر دی تھی سید عامر عثمان کو، پھر دی تھی انہوں نے ابراہیم شاہ حسن سمنودی کو. یہ تینوں بندے جو ہیں ان کے ساتھی تھے معہد القراءۃ الازہری مصر میں. تو شیخ سید عامر عثمان نے اس کتاب پر 75 اشعار کا اضافہ کیا، تو ان کی کتاب تنقیح التحریر بن گئی تھی. وہ اس میں تقریباً 70-75 اشعار زیادہ ہیں، اور اس کی شرح فتح القدیر ہے. اور ابراہیم شاہ حسن سمنودی رحمہ اللہ کو دی تھی تو انہوں نے اس پر اضافہ کر کے 1500 اشعار تک اس کو بڑھا دیا تھا. اس کا نام البدر المنیر، اور اس کی شرح ہے امید القرہ. تو یہ جو ہے نا تمیم ذوبی، انہوں نے ابراہیم شاہ حسن سمنودی سے بھی اجازہ لیا ہے، اور ان سے عامر سید عثمان سے بھی اجازہ لیا ہے، اور شیخ مرسوی صاحب سے بھی اجازہ لیا ہے، شیخ زیاد سے بھی اجازہ لیا ہے. 4 بڑے مشائخ ہو گئے. اور ان کے پاس ایک مزید امتیاز بھی ہے، اور وہ یہ کہ یہ چونکہ اصل شام کے ہیں، تو شام میں تمام قراء حضرات کی سندیں آتی ہیں شیخ عبدالعزیز ایون السود کے ذریعے. تو ان کے پاس شیخ عبدالعزیز ایون السود سے بھی اجازہ موجود ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس وقت عالم اسلام میں اس مرلے کا آدمی ابھی موجود نہیں، اور یہ زندہ ہیں شیخ تمیم ذوبی. ابھی یہ بڑی عید کے بعد انہوں نے پاکستان آنا تھا، میرے سے ان کا رابطہ الحمدللہ موجود ہے، لیکن پھر پروگرام میں کوئی مسئلہ بن گیا ہے، نہیں آ رہے. لیکن انشاءاللہ ان کو ہم اللہ نے چاہا تو بلائیں گے، جیسے شیخ ماسراوی صاحب کو بلایا نا. تو شیخ تمیم ذوبی جو ہیں بڑے فاضل آدمی ہیں الحمدللہ. قاری ابراہیم صاحب اور شیخ ادریس العاصم صاحب حفظہم اللہ اور یہ بڑی ان کی تعریف کرتے ہیں. یہ محقق ان کے شاگردوں میں سے ہیں شیخ مرسوی صاحب کے. اصل شاگرد مرسوی صاحب کے ہیں، وہ تو باقی بعد میں پھر اجازے لینے کے لیے انہوں نے محنت کر کے اجازے لیے ہیں. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ شیخ تمیم ذوبی نے اپنی شرح تنقیح میں یہ لکھا ہے کہ یہ شاع و الا میں بھی 2 وجہ میں تفصیل متعین ہے. چلیں 2 مسئلے متعین ہو گئے دوسرے مذہب پر. تیسرا مسئلہ اقصر سوا شیء فوسطہ قلیلا. یہ سوا شیء فوسطہ کو آپ کر لیں بریکٹوں میں، اس کو آپ بریکٹوں میں کر لیں. تو آپ کو علم ہے مد لین میں 2 مذہب ہیں. مد لین میں 2 مذہب ہیں. ایک مذہب ہے جو شاطبی میں ہے، وہ یہ ہے کہ شیء یہ دوسرے کلمات ساروں میں توسط طول ہو. اور دوسرا مذہب کیا ہے کہ شیء کے علاوہ جو مد لین کے کلمات ہیں ان میں قصر بھی جائز ہے. یہ بھی ایک قول ہے. تو یہ اس مذہب کی بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ دوسرے مذہب پر یہ جو طیبہ میں مذہب زائد ہوا تھا مد لین کا، وہ متعین ہے قصر والا. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے تقلیل کر کے کرنا ہے اس مذہب کو. قلیلا یہ مذہب جائز ہے ذوات الیا کے تقلیل کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ہی مد بدل میں اگلے شعر میں بمدن مد بدل کے طول کے ساتھ، لحمزن مد بدل کے طول کے ساتھ. یہ لحمزن میں جا کے بات ختم ہوئی. دوبارہ دیکھیں دوسرے مذہب پر 2 باتیں پہلے متعین ہو گئی تھی. تیسری بات یہ ہے دوسرے مذہب پر، وہ ویسے نیچے شرح میں بھی دیکھ لیں آپ جا کے، لکھا ہے وجاز فی اللین مع البدل وزوات الیاء 4 اوجہ. یہ تیسری بات ہے جو متعین ہے کہ 3 باتیں اگر جمع ہو جائیں، مد بدل، مد لین اور زوات الیاء، تو ان تینوں کے جمع ہونے کی صورت میں 4 وجہ جائز ہے. یہ تیسری چیز متعین ہے دوسرے مذہب پر. اور وہ چیز یہ ہے، میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ 2 مذہب ہیں نا مد لین میں. تو مد لین میں جو قصر لین والا مذہب ہے اس کے ساتھ 3 وجہ جائز ہیں. قصر لین والا جو مذہب ہے اس کے ساتھ 3 وجہ جائز ہیں. اور جو توسط لین والا مذہب ہے
شاطبی والا، اس کے ساتھ ایک وجہ جائز ہے۔ وہ 4 وجہ جو ہیں اس شعر میں انہوں نے بیان کی ہیں، ذرا دیکھیں۔ کہتے ہیں کہ اقصر، آپ قصر کریں مد لین میں، البتہ شعین میں توسط کریں۔ یہ تو اس مذہب شعین میں توسط ہی ہوگا نا، جب آپ قصر کرتے آ رہے ہوں گے تو شعین میں تو کسی کے ہاں بھی قصر نہیں ہے، اس مذہب پر شعین میں تو توسط ہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ قصر کیجئے سوائے شعین کے، اس میں توسط کیجئے، اور اس کے ساتھ ذوات الیاء میں تقلیل کیجئے، اور مد بدل میں طول کیجئے۔ یہ ایک بات ہوئی۔ اچھا، یہ ایک وجہ ہو گئی۔ دوسری تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ پیچھے قصر ہی رہنے دیجئے مد لین میں، آگے ذوات الیاء میں فتح کیجئے اور مد بدل میں قصر اور طول کیجئے۔ ذوات الیاء میں فتح رہنے دیجئے اور مد بدل میں قصر اور طول کیجئے۔ نیچے شرح میں آپ دیکھیں گے تو یہ تینوں وجہ لکھی ہوئی ہیں۔ کتنی وجہ ہو گئیں؟ تین وجہ ہو گئیں۔ اور چوتھی اور آخری وجہ جو دوسرے قول پر ہے، جو مد لین کا دوسرا قول ہے توسط والا، جو شاطبیہ اور تفسیر وغیرہ کا قول ہے، اس کے مطابق فرماتے ہیں بتوسیط کل قیل مع فتح اعملا، آپ تمام میں توسط کیجئے۔ تمام میں توسط سے مراد ہوا عام مد لین میں بھی، عام مد لین شعین کے علاوہ جو ہے، جیسے کہیٰ، سوئن، استیأسا وغیرہ، عام مد لین میں بھی توسط کیجئے، شعین میں بھی توسط کیجئے، اور مد بدل میں بھی توسط کیجئے۔ کلن سے مراد یہ ہوا، یعنی سارا میں توسط کیجئے جن کی بات پیچھے آ رہی تھی۔ لیکن یہ جو مذہب ہے یہ مع فتح اعملا، یہ فتح ذوات الیاء کے ساتھ متعین ہے۔ تو 4 وجہ بن گئی۔ ذرا نیچے دیکھیں، شیخ زیات رحمہ اللہ نے نیچے 4 وجہ لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ 4 وجہ جو ہیں یہ متعین ہے دوسرے مذہب پر۔ خلاصہ کیا ہوا کہ دوسرے مذہب پر 3 مسئلے متعین ہیں۔ دوسرے مذہب پر 3 مسئلے متعین ہیں۔ پہلا مسئلہ بین صورتین سکتہ، دوسرا مسئلہ انذرتہم جاء اجلہم اور یشاء الی وغیرہ میں تسہیل متعین ہے۔ تیسرا مسئلہ کہ اگر مد لین، شیئن، مد بدل اور ذوات الیاء اکٹھے ہو جائیں تو ان میں عقلی طور پر کل 4 وجوہ جائز ہیں جو نیچے لکھی ہیں۔ یہ 4 وجوہ اقصر سے لے کے اعملا تک بیان کی گئی ہیں۔ یہاں تک پہنچ کے آپ کا جو دوسرا مذہب ہے یہ پورا ہو گیا۔ تو اب تک آپ دیکھیے کتنے مذہب آپ کے ہو گئے؟ 5واں مذہب ہو گیا، تیسرا ہو گیا، دوسرا ہو گیا، باقی 2 مذہب رہ گئے ہیں۔ میرا خیال ہے جو باقی مذہب ہیں ان میں سے ایک شے صرف رہ گیا، اس کی بات بعد میں کرتے ہیں۔ فی الحال ایک آپ کو میں نے بات زبانی بتانی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں جو لکھا ہوا ہے چوتھی وجہ کے بارے میں، شعر نمبر 82 میں کہتے ہیں بتوسیط کل قیلا، لفظ قیلا بولا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے قیلا کا لفظ کسی وجہ کے ذوف کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہوتا ہے نا، قیلا کا لفظ۔ تو یہ قیلا کا لفظ کیوں بولا ہے؟ اس کی وجہ جو ہے شیخ تمیم ذوبی حفظہ اللہ نے یہ بیان کی ہے کہ اصل میں یہ جو چوتھی وجہ ہے نا، یہ طاہر بن عرب نے الارشاد ابی طیب جو ہے یہ نشر کے مصادر میں سے 58 کتابوں میں سے اس سے نقل کی ہے۔ لیکن علامہ ازمیری فرماتے ہیں کہ میں نے یہ وجہ اپنے بعض اساتذہ سے پڑھی تھی، یہ چوتھی والی وجہ تحقیقی ہے، یہ وجہ میں نے اپنے بعض اساتذہ سے پڑھی ہے چوتھی وجہ۔ لیکن عام اساتذہ میرے 3 وجہ ہی پڑھاتے تھے، چوتھی وجہ نہیں پڑھاتے تھے۔ بعض اساتذہ نے مجھے چوتھی وجہ بھی پڑھائی ہے، ورنہ عام اساتذہ جمہور اساتذہ 3 وجہ پڑھاتے تھے۔ اچھا، اب چونکہ علامہ ازمیری یہ فرما رہے ہیں، پھر علامہ ازمیری نے ایک بات اور بھی فرمائی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کتاب الارشاد کو تلاش کیا، مجھے مل نہیں سکی۔ ان کے زمانے میں یہ کتاب الارشاد ابو طیب کی دستیاب نہیں تھی، نشر کے مصادر میں جو یہ کتاب ہے نا یہ دستیاب نہیں تھی۔ وہ کہتے ہیں اگر مجھے یہ کتاب دستیاب ہو جاتی نا تو پھر میں اپنے اساتذہ میں جو اختلاف موجود تھا کہ وجہ 3 ہوں گی کہ 4 ہوں گی، میں اس میں سے بالجزم ایک رائے اختیار کر لیتا۔ لیکن چونکہ بعض اساتذہ سے میں نے پڑھی ہے تو میں پڑھ لیتا ہوں لیکن بالجزم اس کو بیان نہیں کرتا۔ 3 وجوہ تو بالجزم ہے، لیکن چوتھی وجہ چونکہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ الارشاد ابی طیب کے قبیل سے ہے، اور الارشاد ابی طیب جو ہے یہ مجھے دستیاب نہیں ہے، اور میرے اساتذہ میں اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ اکثر اس کو نہیں پڑھاتے چوتھی وجہ کو، اور بعض پڑھاتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو تمیم شیخ علامہ ازمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں نے رکھی ہے، اسی بات کو سمجھ رکھتے ہوئے علامہ متولی نے فتح الکریم میں بھی اور ان کی تباہ میں شیخ زیات نے بھی یہاں قیلا کا لفظ بولا ہے۔ فتح الکریم میں بھی لفظ قیلا موجود ہے، گویا کہ علامہ متولی نے بطور حقائق اس چوتھی وجہ کو بیان کیا ہے، اور شیخ زیات نے بھی چوتھی وجہ کو بطور حقائق بیان کیا ہے۔ لیکن شیخ تمیم ذوبی کہتے ہیں کہ میں نے الارشاد ابی طیب مجھے دستیاب ہو گئی ہے، میں نے دیکھا اس کتاب کو، مخطوط ہے، ابھی تک چھپی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جب میں نے اس کو دیکھا بالاستیعاب تو اس میں یہ چوتھی وجہ مجھے کوئی نہیں ملی۔ تو گویا وہ جو علامہ ازمیری کے شاگردوں میں اساتذہ میں جمہور اساتذہ نہیں پڑھاتے تھے، بعض اساتذہ پڑھاتے تھے،
تو پھر یہ بات طے ہو گئی کہ وہ جو جمہور اساتذہ کی رائے تھے وہ درست تھی. اس لیے شیخ تمیم ذوبی فرماتے ہیں کہ اولا یہی ہے کہ یہ وجہ چونکہ قیلہ کے ساتھ بیان کی گئی ہے، اور یہ قیلہ کا ساتھ بیان کرنے سے امام متولی نے اور شیخ زیات نے اس کے ضعف کی طرف اشارہ کیا، اور میری تحقیق بھی یہی ہے کہ یہ وجہ الارشاد ابی طیب میں موجود ہی نہیں، جیسے کہ میں نے تحقیق سے دیکھا. چنانچہ اولا یہی ہے کہ چوتھی وجہ احتمالات کے قبیل سے ہوئی، چنانچہ اس کو نہیں پڑھنا چاہیے. تو گویا یہ 4 وجہ جو شرح میں بیان ہوئی ہیں، یہاں شیخ زیات نے شرح میں تو نہیں لکھا، لیکن اصل بات ہے کہ قیلہ کے لفظ کو لا کر شیخ زیات نے اشارہ کیا ہے کہ 3 وجہ تو بالجزم اور بالقطع صحیح ہیں، جبکہ چوتھی وجہ جو ہے وہ احتمالی ہے. اور احتمالی کی بھی تحقیق شیخ تمیم ذوبی نے جب کر دی تو ثابت ہوا کہ ارشاد ابی طیب میں یہ موجود ہی نہیں ہے، چنانچہ 3 وجہ ہی پڑھنی چاہیے، چوتھی وجہ نہیں پڑھنی چاہیے. یہ تحقیق آپ کی ہو گئی. آج کا سبق میرے خیال ہے اتنا ہی کافی ہے. مذہب ٹوٹل 5 تھے، دوبارہ خلاصہ کر لیتے ہیں. مذہب ٹوٹل 5 تھے، ان میں سے اب تک 5واں، تیسرا اور دوسرا مذہب، اس پر آپ کے سامنے کچھ باتیں آئی ہیں. اگلا جو شعر ہے اس میں جو ہے مذہب نمبر 4 کے بارے میں ایک مسئلہ تحریرات کا ہے، انشاءاللہ وہ میں آئندہ پڑھاؤں گا. اور باقی رہ گیا ایک مذہب، اور وہ مذہب نمبر 1 ہے، اس پہ تحریرات کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. گویا کہ مذہب نمبر 1 کے ساتھ تحریرات کے سارے مسائل ہی یعنی بالاطلاق تمام موجود جائز ہوتی ہیں. اور ویسے بھی آپ یاد رکھیے کہ مذہب نمبر 1 جو ہے یہ شاطبیہ کا ہے، شاطبیہ والا مذہب یہی ہے، وہ ترقی ہی کرتے تھے نا ساروں میں. تو مذہب نمبر 1 جو ہے اس کے مطابق تحریرات کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. 4 مذاہب کے مطابق تحریرات کے مسئلے ہیں، جن میں سے 3 کے ساتھ تفصیلات ہم نے پڑھ لی ہے، اور باقی جو چوتھا مذہب رہ گیا ہے اس کے متعلقہ شعر میں 83 میں تفصیلات آئیں گی، جو انشاءاللہ ہم آئندہ سبق میں انشاءاللہ بیان کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.